الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہیں ظاہر میں شرم کی وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور دین سیکھنے کے معاملے میں شرم کو کسی صورت میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں، اور دین کے مسائل میں اگر ہم نے شرم کیا تو دین کی باتیں ہم سیکھنے سے رہ جائیں گے، اور اس حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ پہلا مسئلہ ہے جنابت۔ جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت کے لفظی معنی ہوتے ہیں دور ہونے کے، اور جنابت کو جنابت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس حالت میں نماز کی ادائیگی سے دور ہو جاتا ہے۔ جنابت کیا ہے؟ اچھل کر نکلنے والی منی یعنی اسپرم کو جنابت کہتے ہیں۔ تو جنابت گویا کہ دو چیزوں سے عام طور پر پیش آتی ہے، یا تو اچھل کر منی نکلے، اسپرم نکلے، یا شاریرک سمبندھ ایک انسان بنائیں۔ اور جنوبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اس کیفیت میں ہو، جو ناپاک ہو، چاہے منی نکلنے کی وجہ سے یا شاریرک سمبندھ بنانے کی وجہ سے۔ گویا کہ یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جنابت دو وجہوں سے پیش آتی ہے۔ پہلے نمبر پر منی نکلنے کی وجہ سے، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، چاہے شاریرک سمبندھ کی وجہ سے ہو، چاہے سوچنے کی وجہ سے ہو، چاہے دل لگی کرنے کی وجہ سے، ہست میتھن کی وجہ سے، جیسے بھی ہو، اگر یہ اسپرم نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے جنابت لاحق ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ام سلیم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ دیکھیں پوچھنے کا انداز، دیکھیں ایک صحابیہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ احتلام کیا ہے؟ سونے کی حالت میں غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، سونے کی حالت میں ایک انسان یہ دیکھے کہ گویا کہ شاریرک سمبندھ بنا رہا ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتی ہیں کہ اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر پانی دیکھے۔ دوسرے نمبر پر جس سے جنابت لاحق ہوتی ہے وہ جماع ہے، یعنی شاریرک سمبندھ بنانا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد عورت کے چار زانو بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ شاریرک سمبندھ بنانے کی کوشش کی تو اس پر غسل واجب ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو، اگرچہ اسپرم نہ نکلے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر اسپرم نہ بھی نکلتا ہے لیکن شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ برکیف یہ جنابت کی حالت ہے جسے ہم نے سمجھ لیا۔ جنابت کی حالت میں کون سے کام حرام ہو جاتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ جنابت کی حالت میں یہ کام حرام ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے بچیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز پڑھنا اور مسجد میں ٹھہرنا۔ نماز پڑھنا منع ہے جنابت کی حالت میں، اور مسجد میں ٹھہرنا بھی منع ہے۔ ہاں، مسجد سے گزرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 43، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، مسجد
سے گزر سکتے ہیں، اس بات کی گنجائش ہے، مسجد کی سے گزرنے کی گنجائش ہے۔ ہاں، جب غسل کر لے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور مسجد میں ٹھہر بھی سکتے ہو۔ گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جنابت کی حالت میں ایک انسان نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، البتہ مسجد سے گزرنے کی گنجائش ہے۔ دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی حرام ہے جنابت کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ احل فیہ الکلام، کہ بیت اللہ کا طواف کرنا نماز کے جیسے ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس طواف میں بات کرنا حلال ٹھہرایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بات کرنا حلال ٹھہرایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز کے جیسے نہیں، یہ بھی نماز کے جیسے ہے، لہذا نماز میں جیسے طہارت شرط ہے ویسے ہی طواف میں بھی طہارت شرط ہوگی، اور جو جنوبی ہے اس کے لیے طواف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر قرآن پڑھنا، مصحف کو چھونا یا اس کے پیپرز اور جلد کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جنوبی کے لیے قرآن پڑھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن قرآنی آیات کو ذکر کے طور پر پڑھنا جائز ہے۔ یعنی ایک انسان جنابت کی حالت میں ہے، اس نے رات میں غسل نہیں کیا ہے اور وہ سونا چاہتا ہے، تو ذکر کے طور پر قرآنی جو اذکار ہیں، قرآنی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے وہ سو سکتا ہے، جیسے آیت الکرسی پڑھ کر کے وہ سو سکتا ہے، کیونکہ یہ تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ ذکر کے طور پر پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جنوبی کے لیے قرآن کو اٹھانا بھی جائز ہے، اگر وہ کسی باکس میں رکھا ہوا ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتا، لیکن کسی باکس میں قرآن ہے تو اس کو وہ اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ جنابت کے کچھ احکام رہے۔